بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل لرن جی کے وتھ سونا. اپنے اس چینل کے تھرو میں آپ سب کو ڈفرینٹ ایریاز جو کہ جی کے پرسپیکٹیو سے امپورٹنٹ ہیں اور پیپر کے بھی پوائنٹ آف ویو سے امپورٹنٹ ہیں، چاہے وہ پی پی ایس سی کا ہو، ایس پی ایس سی کا ہو، ایف پی ایس سی کا ہو یا باقی پروونشل بیس پہ کمپٹیٹیو ایگزامس ہوں، تو یہ سب کے لیے آپ کو ہیلپ کرے گا. تو ہم نے اسٹارٹ کیا ہے اس میں ہمارے اسلامک اسٹڈیز کے سبجیکٹ سے، اور اس میں ہم آج ڈسکس کریں گے سورہ نیمز ود میننگ. اب میں نے اردو میں بھی اور انگلش میں بھی ساتھ ساتھ لکھے ہیں. سم ٹائمز اسلامک اسٹڈیز کی کوشچن اردو میں پوچھے جاتے ہیں اور سم ٹائمز انگلش میں پوچھے جاتے ہیں، تو میں دونوں طریقے سے آپ کو کرواؤں گی تاکہ آپ کو آسان لگے. اور دوسرا یہ، اس میں آپ نے ایک اور چیز یاد رکھنی ہے کہ کچھ نہ اہم صورتیں ہیں، ان کی ترتیب بھی پوچھ لی جاتی ہے. جیسے کہ سورہ اخلاص کی پوچھ لی گئی کہ سورہ اخلاص کا کون سا نمبر بنتا ہے قرآن مجید کے اکارڈنگ. تو باقی ہم ڈیٹیل میں ضرور انشاءاللہ ڈسکس کریں گے، لیکن آج کا چونکہ ٹاپک ہے سورہ نیمز میں میننگ، تو جسٹ ہم آج میننگس کو ڈسکس کریں گے اور اس کے ساتھ آپ کوشش کیجیے گا کہ ان کی ترتیب کو بھی یاد رکھیں. تو اسٹارٹ کرتے ہیں. فرسٹ سورہ ہے سورۃ الفاتحہ. فاتحہ کا میننگ ہے ابتدا کرنا، دا اوپننگ. سیکنڈ سورہ ہے سورۃ البقرہ، جس کا مطلب ہے گائے، کاؤ. اکثر پیپر میں اس کے بارے میں میننگ پوچھا گیا. نیکسٹ ہے سورۃ العمران. عمران کا ہے مطلب عمران ہے نا نام، تو ال کا مطلب ہوتا ہے اولاد، ٹھیک ہے، عمران کی اولاد یعنی کہ فیملی آف عمران. نیکسٹ ہے فورتھ سورہ نساء. یہ اب سورہ نساء کی بھی ترتیب امپورٹنٹ ہے. نساء کا مطلب ہے عورتیں، وومن کو کہا جاتا ہے. نیکسٹ ہے سورۃ المائدہ، 5th نمبر پہ آتی ہے. اس کا اکثر میننگ پوچھا جاتا ہے دسترخوان، ٹیبل اسپریڈ ود فوڈ. 6th سورہ کا نام ہے سورۃ الانعام، جس کا مطلب ہے جانور یا مویشی، انگلش میں اسے کیٹل کہتے ہیں. انعام کا اکثر مطلب لوگ تحفہ سمجھ لیتے ہیں یا انعام کے طور پہ بھی آپشن میں دیا گیا ہوتا ہے، جو کہ اس کا میننگ نہیں بنتا. اس کا میننگ ہے جانور یا مویشی، انگلش میں کیٹل کہیں گے، ٹھیک ہے. نیکسٹ 7th سورہ ہے سورۃ الاعراف. آراف ہے، یہ اسپیلنگ میں تھوڑا سا مسٹیک ہوگی ہے، بہرحال آراف اسے پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے. بلندیاں، اور انگلش میں اس کا بنے گا وال ود ایلیویشن. نیکسٹ سورہ کا نام ہے سورۃ الانفال. انفال کا مطلب ہوتا ہے مال غنیمت، اسپوائلس آف وار. نیکسٹ ہے سورۃ التوبہ، 9th بنتی ہے. یہ اس کی بھی ترتیب امپورٹنٹ ہے اور یہ 10ویں پارے میں ہے. معافی اس کا میننگ ہے اور انگلش میں اس کا میننگ بنے گا ریپینٹنس. نیکسٹ 10th سورہ کا نام ہے سورہ یونس، جو کہ پیغمبر کے نام سے ہے، پروفٹ نیم ہے. نیکسٹ ہے سورۃ الہود، 11th نمبر پہ، یہ بھی پیغمبر کا نام ہے، پروفٹ نیم. 12 نمبر پہ آتی ہے سورہ یوسف، یہ بھی پیغمبر کا نام ہے. نیکسٹ ہے سورۃ الرعد، 13 نمبر پہ. اس کا رعد کا بھی میننگ پوچھا جاتا ہے بادل کی گرج، تھنڈر کو کہتے ہیں. نیکسٹ ہماری سورہ ہے سورۃ الابراہیم، پیغمبر کا نام ہے. نیکسٹ ہے سورۃ الحجر، یہ مقام کا نام ہے، پلیس کا نیم ہے، راکی ٹریک. نیکسٹ ہے سورۃ النحل. نحل کا بھی اکثر میننگ پوچھا گیا، شہد کی مکھی، ہنی بی کو کہتے ہیں. نیکسٹ سورہ بنی اسرائیل ہے 17 نمبر پہ. اسے سورۃ الاسراء بھی کہتے ہیں اور حضرت یعقوب کا یہ ٹائٹل ہے، تو حضرت یعقوب کی اولاد کو بنی اسرائیل کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اسرائیل حضرت یعقوب کا ٹائٹل ہے، تو بنی کا بھی مطلب اولاد میں لیا جاتا ہے، تو حضرت یعقوب کی اولاد. تو اس کے علاوہ اس میں چونکہ ایونٹ آف معراج کا ذکر ہے، تو اس لیے اس کو انگلش میں جرنی بائی نائٹ بھی کہا گیا، لیکن اس کا میننگ بنتا ہے حضرت یعقوب کی اولاد، ٹھیک ہے. نیکسٹ ہے سورۃ الکہف. اس کی اکثر ترتیب کا بھی پوچھا گیا، میننگ بھی پوچھے جاتے ہیں. کہف کا کہتے ہیں غار کو، کیو. نیکسٹ ہے سورۃ المریم. یہ مریم فیمیل کے نام سے اور پوری سورت ہی فیمیل کے لیے لکھی گئی ہے، مطلب قرآن مجید میں اس پوری صورت میں فیمیل کا ذکر ہے. حضرت مریم کے بارے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی والدہ تھی، مدر آف حضرت عیسیٰ علیہ السلام. نیکسٹ ہے سورۃ طٰہٰ. یہ حروف تہجی کے 2 حروف ہیں اور دوسرے الفاظ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صفاتی نام بھی ہے. نیکسٹ ہے سورۃ الانبیاء. انبیاء نبی کی جمع ہے، دا پروفٹس. نیکسٹ ہے 22 نمبر پہ سورۃ الحج. حج کا مطلب ہوتا ہے زیارت، انگلش میں پلگریمیج کہیں گے. نیکسٹ ہے سورۃ المؤمنون. مومن الگ سے صورت ہے، لیکن مومنون یہ ہے ایمان والے لوگوں کو مومن کہتے ہیں اور انگلش میں کہیں گے بلیورس. نیکسٹ ہے سورۃ النور. نور روشنی کو کہتے ہیں، انگلش میں کہیں گے لائٹ. نیکسٹ ہے سورۃ الفرقان. فرقان کہتے ہیں حق و باطل میں فرق کرنے والی،
انگلش میں کہیں گے کرائٹیریا یا کرائٹیرین. نیکسٹ ہے سورۃ الشعراء, شاعر کی جمع ہے شعراء, پوئٹس. 27 نمبر پہ ہے سورۃ النمل. نمل کا بھی اکثر پیپر میں پوچھا گیا ہے, چیونٹی, انگلش میں اسے کہیں گے آنٹ. 28 نمبر پہ ہے سورۃ القصص. قصص کہتے ہیں سچے واقعات کو, انگلش میں کہیں گے نریشنس. 29 نمبر پہ ہے سورۃ العنکبوت. عنکبوت کہتے ہیں مکڑی کو, انگلش میں صرف اسپائڈر کہیں گے. یہ بھی ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ کوشچن ہے جو پیپر میں اکثر پوچھا گیا. نیکسٹ ہے سورۃ الروم. روم کی سلطنت کے بارے میں, اور یہ واحد سلطنت ہے جس کا نام سے کوئی صورت لکھی گئی صورت ہے قرآن مجید میں, رومن سلطنت کے بارے میں. نیکسٹ ہے 31 پہ سورۃ اللقمان, ایک بزرگ کا نام ہے لقمان, وائز مین. نیکسٹ ہے سورۃ السجدہ. سجدہ کا مطلب ہے جھکنا, سجدہ کرنا, بو یا پروسٹریشن انگلش میں کہیں گے. 33 نمبر پہ ہے سورۃ الاحزاب. احزاب کا مطلب ہے گروہ, یہ گروہ کی جمع ہے, یہ گروپس جسے انگلش میں کہتے ہیں, انگلش میں کانفیڈریٹس کہیں گے. نیکسٹ ہے سورۃ السبا, ایک قوم کی ملکہ, کوئین نیم. نیکسٹ ہے سورۃ الفاطر. فاطر کا مطلب ہوتا ہے پیدا کرنے والا, اوریجنیٹر آف کریشن. نیکسٹ ہے سورۃ یاسین. سورۃ یاسین کا بھی آپ نے ترتیب یاد رکھنی ہے, 36 نمبر پہ ہے. میں نے بتایا تھا کہ کچھ امپورٹنٹ کیا ہی پوچھا جاتا ہے تو آپ نے اس کے اکارڈنگ ہی کرنا ہے. تو یاسین یہ بھی حروف مقطعات میں سے ہیں. حروف مقطعات وہ جو الگ الگ پڑھے جاتے ہیں اور ان کے میننگ صرف اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے اور عام لوگ اس کے میننگس نہیں جانتے. اور حروف مقطعات میں بھی آتے ہیں, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صفاتی نام بھی ہے. نیکسٹ ہے سورۃ الصافات. اس کا میننگ ہوتا ہے صف باندھ کر کھڑے ہونے والے, انگلش میں کہیں گے دوز ارینجڈ ان رینکس. نیکسٹ ہے سورۃ الصاد. یہ سواد یہ واحد یہ حرف پہ مشتمل ایک سورت کا نام ہے سواد کے نام سے, اور یہ بھی عربک لیٹر بھی بنتا ہے اور حروف مقطعات میں بھی آتا ہے. نیکسٹ ہے سورۃ الزمر. زمر کا مطلب ہوتا ہے گروہ در گروہ, انگلش میں گروپس کو کہیں گے. 40 نمبر پہ سورۃ المومن, ایمان والا, بلیور کو کہیں گے. نیکسٹ ہے 41 پہ سورۃ الحامیم. حامیم یہ بھی حروف تہجی کے 2 حروف ہیں اور حروف مقطعات میں بھی آتے ہیں. نیکسٹ ہے سورہ شورا. شورا کہتے ہیں مشورے کو, انگلش میں کہیں گے کنسلٹیشن. نیکسٹ ہے سورہ زخرف. زخرف کہتے ہیں سونا کو, یا اب سونا یہ نیند والا سونا نہیں ہے, یہ ایک گولڈ آرنامنٹ کو کہتے ہیں, اڈورنمنٹ زیور کے طور پہ جو سونا یوز ہوتا ہے. نیکسٹ ہے 44 پہ دخان. سورۃ الدخان. اب دھواں سے ورڈ یاد رکھ لیں, دخان کا مطلب ہی دھواں ہے, سموک انگلش میں کہیں گے. نیکسٹ ہے سورۃ الجاسیہ, جس کا میننگ ہے گھٹنوں کے بل بیٹھنا, انگلش میں کہیں گے نیلنگ. نیکسٹ ہے ہمارے پاس سورۃ الاحقاف. احقاف کا مطلب ہوتا ہے ریگستان, انگلش میں بنے گا کروڈ سینڈ ہلز. نیکسٹ ہے سورۃ المحمد, یہ آخری پیغمبر کا نام ہے. نیکسٹ ہے سورۃ الفتح. فتح کا بھی آپ نے ترتیب یاد رکھنی ہے, 48 نمبر پہ ہے. اس کا میننگ ہے جیت یا کامیابی, انگلش میں کہیں گے وکٹری. 49 پہ ہے سورۃ الحجرات. حجرات حجرے کو یا کمرے کو کہتے ہیں, انگلش میں کہیں گے ڈویلنگس. نیکسٹ ہے سورۃ القاف. یہ بھی واحد حرف کے نام سے ایک سورت ہے, جیسے سورۃ الصاد تھی, اور عربک الفابیٹ ہے. نیکسٹ ہے سورۃ الزاریات. یہ حروف مقطعات میں نہیں آتا, ٹھیک ہے, سورۃ یہ کاف جو ہے, ٹھیک ہے. سورۃ زاریات. زاریات کا مطلب ہوتا ہے گرد اڑانے والی ہوا, انگلش میں بنے گا ونڈ دیٹ اسکیٹرس. نیکسٹ ہے سورۃ طور. طور پہاڑ کا نام ہے جہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کلام کرتے تھے اللہ تعالیٰ سے, نیم آف ماؤنٹین. نیکسٹ ہے سورہ نجم. نجم کہتے ہیں ستارے کو, انگلش میں کہیں گے اسٹار. 54 نمبر پہ ہے سورۃ القمر. قمر کہتے ہیں چاند کو, انگلش میں کہیں گے مون. 55 نمبر پہ ہے سورہ رحمان. اس کی بھی ترتیب یاد رکھنی ہے. رحمان کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ رحم کرنے والا, انگلش میں کہیں گے موسٹ گریشیس. نیکسٹ ہے سورۃ الواقعہ. سورۃ الواقعہ نام ہے قیامت کا, اور انگلش میں کہیں گے ایونٹ آف قیامہ. نیکسٹ ہے سورۃ الحدید. حدید کے بارے میں جو فیمس کوشچن ہے وہ یہ پوچھا جاتا ہے کہ دھات کے نام سے کون سی قرآن مجید کی سورہ ہے, تو وہ حدید ہے جس کا میننگ بنتا ہے لوہا, انگلش میں کہیں گے آئرن. نیکسٹ ہمارے پاس سورہ ہے سورۃ المجادلہ, جس کا میننگ ہے بحث یا تکرار, انگلش میں کہیں گے ڈسپیوٹیشن.
اب اس ویڈیو کو میں نے 2 پارٹس میں ڈیوائڈ کیا ہے، تو پہلے پارٹ میں ہم 58 تک ڈسکس کر لیتے ہیں، اور باقی آپ نے مزید اس کے پارٹس کو ڈسکس کریں گے ہم اپنے نیکسٹ ویڈیو میں. اور امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے گی، اور پسند آنے کی صورت میں لائک بھی کیجیے گا اور سبسکرائب بھی کیجیے گا. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.